پیارے دوستو، سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی سیارہ یا چاند پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ چلانے والا کوئی نہیں، یہ صرف ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں۔ قانون ہے ان کو ایک مدار میں چلانے کے لیے، لیکن قانون نافذ کرنے والا نہیں۔ بس یہ ایک حادثہ ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ناظرین گرامی، چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 بار مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں جاندار زندہ رہ سکیں اور چل پھر سکیں، اور ان کے لیے مناسب آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی ہل ہل کر صاف ہوتا رہے، اس میں بدبو پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے۔ یہی نہیں، سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے اور اس میں اربوں سالوں سے برابر کھارا پن ہے تاکہ اس میں تمام چھوٹے بڑے آبی جانور تیر سکیں اور مرنے پر سمندروں کے پانی میں بدبو نہ پھیلے۔ اور انہی میں کھارے اور میٹھے پانی کے نہریں بھی زمین کے اندر اور باہر ساتھ ساتھ بہتی ہیں، جو کہ سمندر سے ہی آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیب پردہ ہے جو کھارے اور میٹھے پانیوں کو الگ کرتا ہے۔ اس حیران کن تقسیم کے پیچھے کس کی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھ رہا ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا نام و نشان تک نہ تھا، عرب کے سراز زدہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور جدید کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ سورۃ الرحمن آیات نمبر 5 سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے کہ ان کے درمیان وازق ہے جو ان کو قابو میں رکھتا ہے۔ سورۃ الرحمن آیات نمبر 20 جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یعنی سب کے سب اپنے مدار پر تیر رہے ہیں۔ سورۃ الیاسین آیات نمبر 40 جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سورج اپنے مقررہ کردہ راستے پر کسی اجنبی راستے پر مقررہ رفتار سے گامزن ہے۔ سورۃ الیاسین آیات نمبر 38 جب کائنات کو ایک جامع آسمان کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پھیل رہی ہے۔ سورۃ الزخرف آیات نمبر 47 وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن اپنی دریافت قوانین قدرت اٹل ہے پر جدید سائنس کا بانی کہلاتا ہے، لیکن اس نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ تم رحمان کی تخلیق میں کہیں بھی فرق نہیں پاؤ گے۔ سورۃ الملک آیات نمبر 3 جدید سائنس کے قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس جدید لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نامولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رہ کر ماں کی توجہ اپنی طرف کرنا ہے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں۔ حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں۔ انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت پیدا کرتا ہے کہ اپنے منہ میں خوراک لا کر اپنے بچوں کو کھلائے؟ یہ آداب زندگی آخر انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ شہد کی مکھی دور دراز علاقوں سے ایک ایک پھول سے رس اپنے منہ میں چوس کر نہایت ایمانداری سے لا کر اپنے چھتے میں جمع کرتی رہتی ہے اور شہد تیار کرتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر اسے ٹھنڈا کرتی ہے۔ موم سے ایسا اپنا گھر بناتی ہے جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیران ہو جائے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہیں کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا نظام ریڈار میسر ہے کہ وہ دور تک نکل جاتی ہیں لیکن واپسی اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ آخر ان کو زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟
مکڑا اپنے منہ کے لاب سے ایسا جال بنتا ہے جسے جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہے۔ گھریلو چونٹیاں گرمیوں میں موسم سرما کے لیے خوراک جمع کرتی رہتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہیں، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہیں کہ جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہیں۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہونے کے بعد واپس ماں کے وطن ٹھنڈے پانیوں میں آ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے یہ گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین خود اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے خود بخود یہ نظام قائم کر لیا؟ خود بخود ہی اپنے محور پر اپنے ایک خاص ڈگری پر جھکی تاکہ سارے سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں پر موسم کی تازہ سبزیاں اور پھل میسر ہوں اور خوراک سارا سال ملتی رہے۔ زمین نے اپنے شمالن جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی کیا خود سے بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے اثر سے بادل میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کے نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ سے بدل کر بارش برسائیں اور زمین پر موجود پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں، تاکہ سمندروں پر چلنے والے جہاز، آبدوزیں اور ہوا میں اڑنے والے جہاز اسی مقناطیسی طاقت سے سگنل حاصل کر کے اپنا راستہ تلاش کر سکیں۔ آسمان سے آنے والی مہلک شعاعیں ان مقناطیسی طاقت سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہ سکے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہوائیں، پہاڑوں نے مل کر سمندر کے ساتھ کیا سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر سے پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسیں۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضروریات ہوتی ہیں تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذریعے ذخیرہ کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پہاڑوں سے برف کو پگھلا کر میدانوں کو سیراب کیا جاتا ہے، ایک ایسا خوبصورت نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارے لبے شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ ہمارا دل 70-80 دفعہ ایک منٹ میں خون کو پمپ کرتا ہے اور مسلسل کرتا رہتا ہے، اور ایک تقریباً 75 سالہ زندگی میں 3 ارب بار مسلسل دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہے جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے رکھ لینا ہے اور جو فضلات ہے ان کو باہر پھینک دینا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کی یہ شاہکار سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند پانی میں عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینیٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا سپر کمپیوٹر بھی اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان خربوں خلیوں کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ مائکروسکوپ کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ مائکروسکوپ سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط اور عقل و ہوش والا انسان بناتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ جانوروں اور پرندوں کو مختلف آوازوں میں خیالات کا اظہار کرنے اور بولنے کا فن کون دیتا ہے؟ نیز انسانوں کو مختلف زبانوں میں بولنے کی طاقت اور سمجھنے کی عقل کون دیتا ہے؟ بے شک وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں اور اس جہان کو تخلیق کیا اور اپنی نعمتیں ہمارے لیے تمام کر دیں۔ لہذا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا خود چل رہی ہے،
یا پھر کوئی سپر کمپیوٹر اسے چلا رہا ہے تو وہ گمراہی میں ہے اور ان کی عقلوں پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔